کہ آپ کی زندگی کا ابتدا کہاں سے ہوا، کیسے ہوا، تعلیم کا ابتدا کہاں سے ہوا، اور شعبہ قانون سے آپ منسلک ہیں، اور اس کا خیال کیسے آیا؟ اس میں ایسا ہے کہ میں شاید بچپن میں ہی میرے جو تھا لاشعور میں وکالت تھی. میری جو پیدائش ہے وہ وال سٹی لاہور میں ہوئی. نیو دہلی گیٹ کشمیری بازار میں ہمارے آباء و اجداد صدیوں سے رہ رہے تھے. جس گھر میں میرے دادا جان پیدا ہوئے، میرے والد صاحب پیدا ہوئے، اسی گھر میں بھی پیدا ہوا. ٹھیک. اور لاہور کی ایک بہت عظیم روحانی شخصیت حضرت حافظ میاں محمد اسماعیل المعروف میاں وڈا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس خانوادے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. میرے پردادا جان حافظ میاں محمد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھاٹی گیٹ کے پاس ایک مسجد ہے، مسجد ابراہیم، وہ انہوں نے بنوائی تھی. اور دادا کے جتنے بھی بھائی تھے وہ سب کے سب حافظ تھے. ماشاء اللہ. اور میرے پردادا بھی محکمہ پولیس میں تھے، میرے دادا بھی محکمہ پولیس میں تھے. اور مجھے فخر ہے کہ میں ایک ٹیچر کا بیٹا ہوں. میرے والد محترم حضرت میاں صاحبزادہ عمر دراز رحمۃ اللہ علیہ استاد تھے. میں جب 6 سال کا ہوا تو مجھے میرے پیر و مرشد، میرے ماموں جان حضرت حکیم میاں محمد عنایت قادری نشائی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ سرگودا میں آسودہ خاک ہے، وہ مجھے میری امی سے مانگ کر لے گئے کہ یہ بیٹا مجھے دے دو. آپ کو شاید اندازہ نہ ہو کہ آج سے 50 60 70 سال پہلے یہ بڑا عام رواج تھا کہ بچے ماموں کے پاس چلے جاتے تھے. یہ بہن اور بھائی کی محبت ہوتی تھی. یوں مجھے میرے ماموں نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے نا بڑا اچھا ہے، پیارا ہے، بولتا بہت ہے. شروع سے میں بہت بولتا تھا تو یہ ہمیں دینے جی ہمیں. ماموں جان مجھے اپنے ساتھ سرگودا میں لے گئے. یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا عرض کروں کہ میرے ماموں جان اور میری امی جان اور میری نانی جان، یہ 3 نفوس تھے جو کہ ہجرت کر کے امرتسر سے، ہندوستان سے پاکستان آئے. 40 گھرانے ہمارے ننیحال کے شہید ہو گئے. میرے نانا جان، ان کی ساری فیملی، 40 گھر تھے. یہ صرف 3 لوگ، میری امی، میری نانی جان اور میرے ماموں، یہ 3 لوگ زندہ سلامت پاکستان پہنچے، لاہور پہنچے. والدہ کی شادی 1949 میں 1949 میں میرے والد صاحب کے ساتھ ہوئی. والد صاحب کا جیسے میں نے بتایا کہ ہم لاہور کے رہنے والے ہیں، صدیوں سے لاہور میں رہ رہے ہیں، اور لاہور کی علمی اور روحانی شخصیات ہماری فیملی میں سے وہ گزری ہیں. ماموں جان پھر حکیم عنایت صاحب سرگودا تشریف لے گئے. وہاں انہوں نے اپنا، بڑے صوفی منش اور بڑے نیک سیرت انسان تھے، انہوں نے سرگودا کو اپنا جو ہے نا وہیں اپنا ڈیرا جما لیا. اور مجھے بھی وہ پھر اپنے ساتھ 6 سال کی عمر میں مجھے لے گئے اپنے پاس. وہاں پر ایک سکول تھا کرسچنس کا ہمارے علاقے میں، یو پی چرچ سکول. وہاں میں نے پہلی جماعت میں داخلہ لیا، پھر دوسری جماعت. جب میں کلاس 2 میں تھا تو میرے والد صاحب اچانک وفات پا گئے. یہ میرے لیے بڑا ایک تکلیف دہ وقت تھا کہ میں اپنے گھر سے دور اپنے ماموں کے پاس رہتا تھا. جب خبر ملی کہ ابا فوت ہو گئے تو پھر میرا دل سرگودا سے اچاٹ ہونا شروع ہو گیا. یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ میں جب 2 کلاس میں پڑھتا تھا، پتہ چلا کہ ابا فوت ہو گئے ہیں. گھر کی یہ میں اب کوئی بڑا نہیں رہا. ہم 4 بھائی ہیں، مجھ سے ایک بڑے ہیں، 3-4 سال بڑے ہیں. تو میں پھر 2 کلاس میں پڑھتا تھا. تو اس وقت آپ دیکھ لیں، یہ بات میں 76 کی کر رہا ہوں، 1976 کی. میں خط لکھا کرتا تھا اپنی امی کو سرگودا سے لاہور.
اس وقت 1 ہفتے کے بعد خط ملا کرتا تھا. بہرحال جیسے بھی ہوا، تیسری جماعت جب میں نے پاس کی سرگودا سے، تو میں نے کہا جی مجھے واپس میری امی کے پاس جانا ہے، میرے ابو اب نہیں رہے. اب جب میں لاہور واپس اپنے گھر آ گیا، ابا کی ڈیتھ سے کچھ عرصہ پہلے ہم لوگ کشمیری بازار لاہور سے درگاہ درس بڑے میاں جو ہمارے خانوادہ کے مورث اعلیٰ جناب حضرت حافظ میاں محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، اسی 10 میں ہم آ گئے. وہیں ایک ابا نے گھر بنا کے دیا میں، تو میں ادھر ہی جناب واپس آ گیا تیسری جماعت پاس کر کے سرگودا سے. وہ جو میری تیسری جماعت تک کی وہاں پڑھائی تھی، اس میں میرے کلاس فیلوز جو تھے ان کے ساتھ میرا اب بھی تعلق ہے، رابطہ رہتا ہے. زاہد حسین ہے، طاہر ہے، مجھے اب بھی یاد ہے. اور یہاں آ کر میں نے پھر گورنمنٹ اوقاف پائلٹ پرائمری اسکول چھوٹے میاں درس مغل پورہ لاہور سے 4تھی اور 5ویں جماعت پاس کی. لیکن اب وہ سرگودا کے انوائرمنٹ میں رہنے کے بعد ماموں جان کی محبت، اور وہاں پر اس ایج میں ہی مجھے جو ہے نا، میں نے یعنی آپ کو بتاؤں کہ 2 کلاس میں پڑھتا تھا تو میں نے اخبار پڑھنا شروع کر دیا تھا. نوائے وقت آتا تھا ہمارے گھر ماموں کے پاس، میں اخبار پڑھا کرتا تھا. بلکہ مجھے یاد ہے کہ اس دور میں جو 9th 10th میں پڑھتے تھے ہمارے ہمسایوں کے لڑکے، میں ان کے گھر جایا کرتا تھا. جو مجھے اپنی کتابیں دیں 9th 10th کی، میں نے وہ پڑھنی ہے، تو میں ان کے گھر جا کر ان سے کتابیں لے کے وہیں اونچی اونچی پڑھتا تھا. تو یہ بڑا ایک ماموں جان کی محبت بہت تھی. ان کی اپنی ماشاءاللہ اولاد بھی تھی، لیکن مجھ سے بڑا محبت کا تھا ان کا تعلق. دوستی بھی بڑی تھی. بہت زیادہ محبت ہو جاتی ہے نا، تو وہاں پھر وہ عقیدت والا کام نہیں پھر ہوتا. حالانکہ وہ بہت بڑے بزرگ اور بڑا ان کا، لیکن میں محبت بھی تھی، دوستی بھی تھی. تو بہرحال اخبار پڑھتا تھا. لاہور آ گیا، 4تھی 5ویں پڑھی. 5ویں جب میں نے پاس کی تو میں نے کہا میں نے واپس جانا ہے پھر سرگودا. صحیح. میں پھر واپس میں نے کہا جی امی کو کہا میں نے واپس جانا ہے. ماموں نے مجھے کہا یار تم واپس آ جاؤ. 5ویں میں جب یہاں پر پاس ہوا، 1979 کی بات ہے، اپریل 1979 غالباً 20 یا 21 اپریل تھی. سرٹیفکیٹ لیا، ماموں آئے مجھے پھر سرگودا ساتھ لے گئے دوبارہ پھر سرگودا کی طرف چل پڑے. اب سرگودا میں گورنمنٹ کمپریہنسو ہائی اسکول سرگودا میں میرا ایڈمیشن ہوا. اس وقت بہت ٹاپ کے اسکولوں میں اس کا شمار ہوتا تھا. ماموں جان بڑے ایک سفید پوش انسان تھے. ان کی حکمت تھی، حکیم تھے، لیکن کوئی بہت زیادہ آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ مالی طور پر بہت خوشحال نہیں تھے. بس سفید پوش تھے، جتنا ایک درمیانے درجے کا مڈل کلاس جیسے ہم آج کل بولتے ہیں. اور گورنمنٹ کمپریہنسو ہائی اسکول سرگودا میں میرا ایڈمیشن ہو گیا. اس وقت وہ اے بلاک سرگودا سیکریٹون سرگودا میں تھا. وہاں میرا داخلہ ہوا. 6ٹھی 7ویں غالباً 7ویں میں تھے تو اسکول کی بلڈنگ بدل گئی. اب جہاں پر اس وقت ہے گورنمنٹ کمپریہنسو ہائی اسکول سرگودا، یونیورسٹی آف سرگودا کے ایڈجسنٹ ہے، ایلیمنٹری کالج کے سامنے، وہاں شفٹ ہوا. تو کمپریہنسو ہائی اسکول میں میرے کلاس کے جو انچارج تھے محترم چودھری محمد اسلم صاحب، 6ٹھی میں بھی، 7ویں میں بھی، 8ویں میں بھی. یہ اس لیے ان کا خصوصاً ذکر کر رہا ہوں کہ وہ الحمدللہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، بڑے نیک آدمی، اور اب بھی میرے ساتھ رابطے میں ہیں. فیس بک کی وجہ سے ان سے رابطہ ہوا. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب وہ مجھے دعائیں دیتے ہیں، یا میرے بچوں حذیفہ عمر کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کے اوپر جب وہ کمنٹس کرتے ہیں تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ میں اپنے اساتذہ سے اب بھی دعائیں لے رہا ہوں، بلکہ میرے بچوں کو بھی وہ دعائیں دے رہے ہیں. اسی طرح 6ٹھی 7ویں 8ویں میں، 9ویں 10ویں میٹرک وہیں سے کیا 1984 میں گورنمنٹ کمپریہنسو ہائی اسکول سرگودا میں. کمپریہنسو اسکول میں ایک بہت بڑی جو امتیازی حیثیت تھی اس اسکول کی وجہ یہ تھی کہ حسین احمد بھٹی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے
پرنسپل تھے، وہ 9th-10th میں ہمیں پڑھاتے بھی رہے ساتھ. ٹھیک. بڑی پیاری اور بڑی علمی شخصیت. ان کے ماشاءاللہ ایک بیٹے بہت نائس شخصیت، دوسرے بیٹے بھی ماشاءاللہ ریٹائرڈ ہیں، آرمی سے ریٹائر ہوئے. اور چھوٹے بیٹے ڈاکٹر حماد بھٹی UAE میں ہوتے ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں. اور ماشاءاللہ وہ بلکہ انہوں نے سول سروس بھی جوائن کی، بعد میں چھوڑ دی. حماد بھٹی صاحب سے بھی میرا رابطہ رہتا ہے. اسکول کے دوستوں میں آپ کو بتاؤں کہ میرے جو چھٹی کے دوست تھے، چھٹی جماعت سے لے کے اب تک، ان سے بھی میرا رابطہ ہے. بلکہ میرے بیٹے کی شادی، عمر کی شادی ابھی ہوئی، تو میرے وہ چھٹی کلاس کے دوست بھی اس میں شریک ہوئے. اس میں مہتاب عالم ہے، شکیل ہے، اقبال ہے، جاوید مصطفی ہیں. گویا کہ بہت سے دوستوں سے رابطہ اب بھی رہتا ہے. دوستوں سے میرا رابطہ بہت مضبوط رہا. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اپنے گھر سے دور تھا، ماموں کے گھر رہتا تھا. محبت ادھر سے بڑی ملتی تھی، لیکن ایک نفسیاتی طور پر جو ہے نا، ایک احساس بندے کو خام خواہ پیدا ہو جاتا ہے بچے کو کہ جی میرے امی ابو ادھر ہیں، میں ادھر ہوں. ابو تو تھے ہی نہیں، 3 بھائی میرے یہاں پر تھے امی کے پاس. تو کمپریہنسو اسکول سے میٹرک کیا. میٹرک میں اچھے نمبر سے پاس ہوا. 9th-10th میں شاہ محمد صاحب ہمارے کلاس انچارج تھے، اللہ تعالیٰ میری رحمت کرے، بہت عظیم استاد تھے انگلش کے. بڑا انہوں نے مجھے کلاس کا مانیٹر بھی بنا دیا 9th-10th میں. انہوں نے جب مجھے مانیٹر بنایا، اس سے میری جو تھی نا وہ تھوڑی سی قائدانہ صلاحیتیں ابھر کر آئی. تقاریر میں حصہ پہلے بھی لیتا تھا، لیکن 9th-10th میں زیادہ لینا شروع ہو گیا، اعتماد زیادہ آ گیا. اچھے نمبروں سے پاس ہوا. سعید قریشی صاحب، منظور صاحب، مار بخش صاحب اور ملک انور صاحب، اقبال چیمہ صاحب، محمد حسین صاحب، یہ ہمارے اساتذہ کرام تھے. مسرت صاحب، جمشید صاحب، عطا الرحمان قریشی صاحب، بہت سے اساتذہ کے نام میرے سینے میں ہیں جو شاید میں اس وقت نہ لے سکوں. دوستوں میں اسکول کے دوستی جو تھی وہ بڑی مضبوط رہی، اب تک ان کے ساتھ رابطہ رہتا ہے. جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ دوستی جو تھی نا، وہ وہاں میرے کزن جو تھے، ماموں جان کے بڑے بیٹے جناب حکیم میاں محمد یوسف صاحب، ان کا میڈیکل سٹور تھا. میں وہاں بیٹھا کرتا تھا، اور وہاں پر اس میڈیکل سٹور کی وجہ سے پورے ایریے میں میرے ساتھ دوستوں کا بڑا رابطہ ہو گیا. ڈاکٹر عرفان علی ظفر ڈینٹسٹ ہیں سرگودا میں، وہ بڑی محبت کرتے ہیں، اب تک ان سے بڑا محبت کا تعلق ہے. ڈاکٹر تنویر احمد سرگودا کے بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں، ان سے بڑا محبت کا تعلق ہے. اور بہت سے دوست ہیں. کمپریہنسو کے بعد میں گورنمنٹ کالج آف کامرس سرگودا میں چلا گیا. وہاں میں نے پھر گریجویشن کی، BCom کیا. اس وقت کامرس کا بڑا دورہ تھا. کامرس کے بعد پھر میں نے اکنامکس میں ماسٹرز کیا، ایجوکیشن میں ماسٹرز کیا، MBA کیا، لا کیا، LLB کیا، LLM کیا. پڑھائی کا ایک ایسا معاملہ بن گیا کہ میں خود بھی پڑھانے لگ گیا. MBA کو پڑھاتا رہا، BCom کو پڑھاتا رہا، BBA کو پڑھایا، ACCA کو پڑھایا، تو ساتھ لا پڑھاتا رہا، بزنس لا، انکم ٹیکس لا. تو یہ وہ ایک ایسا سلسلہ رہا کہ ساتھ پڑھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میرا وکالت اور پڑھائی دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہے. اور یہ میرا وہ سفر تھا. 93 میں واپس اپنے گھر لاہور آ گیا. صحیح. اور میری شادی سرگودا میں ہی ہوئی، حضرت حکیم عنایت ماموں جان کے گھر ہی 96 میں. اور یہاں پر پھر جو ہے وہ کالم نگاری بھی شروع ہو گئی، وکالت بھی شروع ہو گئی، پڑھانے والا سلسلہ بھی چلتا رہا. لیکن میرے وہ جو میری سوچ تھی وہ یہی تھی کہ میں انسانی حقوق کے حوالے سے کام کرتا رہا. ماشاءاللہ. اس حوالے سے ایک بات جو میں
ضرور کروں گا اپنے سننے والوں دیکھنے والوں کے لیے کہ بہت بڑا کردار انجمن طلبہ اسلام میں شمولیت کی وجہ سے کردار کے حوالے سے ہوا. پلیٹ فارم مل گیا مجھے تقاریر کرنے کا. مسجد کے یونٹ بنے ہوتے تھے مختلف علاقوں میں، وہاں تقاریر کرنی، جا کے محفلیں کرنی، جانا آنا، تربیتی پروگراموں میں جانا. اس نے بڑا میرے اوپر جو ہے نا وہ ایک اچھا اثر ڈالا. اور اللہ کا شکر ہے کہ کبھی بھی اپنے کردار کے حوالے سے کوئی شرمندگی نہیں ہوئی. ماشاء زندگی بہت اچھی گزری. اللہ تعالیٰ نے ہر آنے والے دن مجھے کامیابیاں دی ہیں. میں وہ شخص ہوں جو آج بھی اپنے دن کا آغاز زیرو سے کرتا ہوں، رات کو سوتے وقت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اگلے دن پھر اپنے آپ کو صفر سے پھر شروع کرتا ہوں. والد صاحب کے نہ ہونے کا کلک، دکھ، افسوس تو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ہے کہ میں یہی کہوں گا کہ غم عاشقی تیرا شکریہ، تو نے جینا مرنا سکھا دیا. الحمدللہ ہم اپنے چاروں بھائی اپنی والدہ کے ساتھ ہیں، ہماری والدہ کی شفقتیں ہمارے ساتھ ہیں، اور میں وکالت کر رہا ہوں. کتاب میری قانون کی حاکمیت آئی، اس نے بڑا پذیرائی اسے ہوئی. ماشاء قانون اور عوام آئی 2022 میں. اب میری 3 کتابیں وراثت کے حوالے سے، قانون وراثت کے حوالے سے، ایک کتاب ایک مقدمہ ایک سچائی، ایک روحانی آرٹیکلز پر مشتمل کتاب ہے. اس میں بھی وہ میری تقریباً پرنٹنگ کے مراحل میں ہے. کالم میں نے تقریباً 800 کے قریب کالم لکھ چکا ہوں مختلف اخبارات میں. اس کے ساتھ ساتھ خبریں چینل میں ملک کے معروف جو صحافی تھے ضیاء شاہد، ان کے ساتھ میں لائیو ہیومن رائٹس واچ پروگرام کرتا رہا. پھر کالم نگار پروگرام ٹاک شو تھا، اس پہ بھی مختلف ٹی وی چینلز پہ جب بھی کوئی بلاتا ہے میں کام کرتا ہوں. جا کر مختلف یونیورسٹیز میں جا کر ہیومن رائٹس کے حوالے سے کام کرتے ہیں. اور لاہور ہائی کورٹ بار میں سب سے پہلے تاجدار ختم نبوت کمیٹی بنائی. ختم نبوت کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ بار میں سب سے پہلے تحفظ ناموس رسالت کمیٹی بنائی. ماشاءاللہ. یہ ہمارے وہ خون کے اندر شامل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے حوالے سے. اور یقینی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو زندگی ہے، یہ زندگی جو ہے وہ اسی چیز کا نام ہے کہ ہم حق کے لیے ہمیشہ سینہ سپر رہیں. اگر ہم حق کے لیے نہیں سینہ سپر ہو سکتے تو پھر یہ زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے حیوانوں کی طرح زندگی نہیں ہے کہ بس کھا لیا، سو لیا، پہن لیا، بس ناٹ ایٹ آل. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور میں اپنے آپ کو اللہ کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہر روز صبح جب جاتا ہوں اپنی امی سے دعائیں لے کر، ماشاءاللہ. اور اتنا مجھے سکون ملتا ہے جب وہ مجھے میرے ساتھ پر پیار روزانہ صبح کرتی ہیں. تو اب یہی سمجھ لیں کہ تپتے ہوئے صحرا میں جیسے جو ہے نخلستان. واہ واہ. تو یہ ایک ایسا احساس ہے اس وقت جو میں زندگی کے جس دور سے گزر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کا سب سے بہترین دور ہے. بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، مسز کے ساتھ. میری بیگم نے میرا بڑا اچھا ساتھ دیا. اپس اینڈ ڈاؤن لائف میں آتے رہتے ہیں، پرابلمز آتی ہیں، لیکن آپ یقین جانیے گا میں نے کبھی بھی زندگی میں نہ ہار نہیں مانی. وسائل کم ہوں یا زیادہ ہوں، جب آپ اپنے رب پر مکمل یقین رکھے ہوتے ہیں نا، کیونکہ ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ پاک سے اس طرح مانگا جائے جیسے اس سوچ کے ساتھ مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور اس نے ہمیں نوازنا بھی ہے. اور یہ اسی کے الفاظ ہیں اسی حدیث کے کہ جو یہ سمجھ کے مانگتا کہ پتہ نہیں ملنا ہے یا نہ ملنا، تو اللہ تعالیٰ پھر غفلت والے دلوں کی نہیں سنا کرتا. میں آپ کو ویسے بھی بتاؤں کہ یہ بینگ اے مسلم ہمارا ایک رب پر یقین ہے، اور رب جب ساتھ ہوتا ہے تو پھر دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی. یہ میرے وہ دن تھے.
اب میں یہ نہیں کہوں گا جی میرے ساتھ یہ ہوا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، یہ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ مختلف امتحانوں سے انسانوں کو گزارتا ہے، تو وہ پھر مختلف مدارج طے کرتے ہوئے بندے کی ایک پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی چلی جاتی ہے. سیڑھیاں ہیں نا انسان. اب دیکھنا ایک دم تو ماسٹر ڈگری پی ایچ ڈی بچہ نہیں کرتا، پہلی جماعت، دوسری جماعت، تیسری جماعت، چوتھی جماعت، اس طرح انسان کی جو کردار سازی ہوتی ہے وہ حالات و واقعات کرتے ہیں. خاص طور پر جب والد کا سایہ سر پر نہ ہو تو اس وقت آپ نے جو معاشرے میں معاشرتی رویے ہیں ان کا بھی مقابلہ کرنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی عزت نفس کو بھی برقرار رکھنا ہوتا ہے. یہ ان چیزیں انسان کو دراہ پر لا کھڑی کرتی ہیں کہ کردار بھی جو ہے وہ مثبت رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے آپ کو منوانا بھی ہے. تو یہ ایک تھا لائف کا ایک سکیچ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. ماشاءاللہ بڑی انسپریشنل سٹوری ہے. آج کی جو یوتھ ہے وہ ضرور ان جیسی سٹوریز کو سننا پسند کرتی ہے، تاکہ ہم بھی کچھ جو ہے اس میں سے گیٹ کر سکیں.